صوبیدار غازی اللہ دیتا صاحب مرحوم اور خانہ منگ لیفٹیننٹ افسر خان صاحب اور کرنل شیر خان صاحب اور کیپٹن حسین خان صاحب اور دیگر مجاہدین آزادی نے جو درس دیا تھا، جو سبق دیا تھا، اس کو دہرانے کا پھر ہمیں یہاں وقت دیا۔ میں غازی اللہ دیتا صاحب مرحوم جب وہ اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا صبر صاحب آج اس لیے حاضر ہوں، آپ کی کہانی تو ہر ایک کی زبان پر ہے، آج میں وہ پہلی گولی چلانے کی کہانی خود آپ کی زبانی سننے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کیا ہوا۔ آپ نے اپنی کہانی سنائی اور میں نے ایک سوال کیا کہ صوبیدار صاحب مجھے یہ تو بتائیے اس دور کے اندر جو چڑیا مارنا بھی اپنے آپ کو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، رائفل رکھنے کا بھی جرم، رکھنا بھی جرم تھا، آپ کو یہ بلغلہ کیسے ملا؟ آپ کو یہ کیسے دل میں آیا کہ میں ایک بڑے کافر کو جہنم رسید کروں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ جو مجسد ہندو کیا تھا، جگت رام بھیم سنگھ تھرا تھا، وہ جگت رام جو ہے وہ مغ میں گیا اور اس نے ایک پلیت بات اپنی زبان سے نکالی۔ کیا کہا کہ میں سدنوں کی کھوپڑیوں کھاری کر کے ان سے میں پانی پیوں گا تاکہ ان کی کھوپڑیوں سے آزادی کا خمار نکل جائے۔ صوبیدار صاحب فرماتے ہیں جب اس کی پلید زبان سے جب میں نے پلید گفتگو سنی، میں جوان تھا، میرا خون ابلنے لگا کہ کیسے موقع ملے تو میں اس کو ہڑپ کر کے رکھ دوں۔ کہا تھا یہ تو میرا ذہن بن گیا تھا۔ پھر میں جب اس جہاں پر پہنچا تو میری طرف پیغام آیا۔ میں نے کہا یہ پیغام آپ کو کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا لیفٹیننٹ افسر خان صاحب مرحوم نے پیغام بھیجا، صوبیدار صاحب اس مجسٹریٹ کو یہاں اس گلی سے آگے نہیں جانا چاہیے، کل کا بڑا ناپاک پروگرام ہے کہ تھرار میں تمام مجاہدین اور آزادی کے متوالوں کو جمع کر کے ہم ان کو طے کرنے کا منصوبہ ہے، یہ آگے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرا دوسرا سوال تھا کہ یہ پیغام آپ کی طرف کون لایا تھا؟ فرمایا یہ پیغام ٹھیکیدار محمد حسین خان صاحب ڈھاکے والے وہ پیغام لائے تھے، جس سے کے مقام پر جب میں نے اس گفتگو کا اعادہ کیا تھا تو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے ٹھیکیدار محمد حسین صاحب کرسی سے اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ یہ پیغام میں صوبیدار اللہ صاحب کے پاس لے کے آیا۔ صوبیدار صاحب فرمانے لگے کہ جب ہمارا جو جتھا تشکیل ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل قریب آ رہا ہے، میں گھر گیا جا کے دوربین نکالی اور وہ ٹیکی سے ہو کر میں دوربین لگا کر دیکھنا، جب دیکھا تو وہ جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ یہاں سے نمودار ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا کہ جتھے کا جو کمانڈر تھا وہ اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں تھا، بھائی گولی چلانے کا آرڈر کون دے گا؟ ہمیں تھوڑا تشویش ہوئی۔ پھر جب وہ قریب آ گیا میں نے کہا یہ تو قریب آ گیا، اب انتظار بیکار ہے۔ میں نے اپنے ساتھی مصعب خان صاحب باری سے دو تین کا اپنا نام لیا، میں نے کہا ان سے ہاتھ سے میں نے وہ بندوق چھین کر لی اور جہاں یہ نیچے کی جگہ ہے یہاں دھات میں بیٹھ گیا، یوں ہی وہی تو میرے سامنے مجسد آیا، میں نے گولی چلا کر اس کے پاس جہنم کر دیا اور پھر اسی کی لاش کو اٹھا کر یہاں اس جگہ نالے میں اس کو پھینک دیا۔ کئی دنوں تک وہ لاش ہے جو وہاں پر رہی۔ میرے دوست بزرگوں، وہ اللہ صاحب اس جذبے کے ساتھ میں پھر عرض کروں گا کہ جو جذبہ وہ آزادی کے متوالی، وہ علماء دین، وہ عسکری قائدین، وہ سیاسی صفائی مجاہدین جنہوں نے جو ہمیں سبق دیا تھا، کشمیر بقیہ جو آزاد اس وقت ہوا وہی راستہ بقیہ کو آزاد کرنے کا وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، لازمی کرنا پڑے گا۔ بلا شبہ ہمیں سیاسی اخلاقی مقبولہ کشمیری کے مسلمان بھائیوں کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اظہار کرتے ہیں، یہ اظہار کرتے کرتے 72 سال تو ہو گئے، ہم احتجاج اور روز گولیاں چلا کے ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بزرگوں کو کسی کو زخمی کرتے ہیں، کسی کو شہید کرتے ہیں۔ ہمارے احتجاج سے وہ 72 سال گزر گئے، کچھ ان کے مزاج میں فرق پڑا ہے یا وہ کچھ پیچھے ہٹے ہیں۔